اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38۔ انشاءاللہ 3 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے، 38 تا 40۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ما کان علی النبی من حرج، ما کان نہیں ہے علی النبی نبی پر، من حرج کوئی حرج، کوئی تنگی یا کوئی حرج نہیں ہے نبی پر، فیما فرض اللہ لہ ان کاموں میں جو کام اللہ نے اس پر فرض کیے ہیں، یہ جو کام اللہ نے اپنے نبی کے لیے جائز رکھے ہیں، درست رکھے ہیں یا فرض کیے ہیں یا لازم کیے ہیں، ان کاموں میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور رہا ہے، فی الذین خلوا من قبل، پچھلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان میں بھی یہ دستور رہا ہے، ان کے معاملے میں بھی یہی دستور رہا ہے جو انبیاء گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں وہی مضمون چل رہا ہے پچھلی بار جو میں نے بولا تھا کہ مشرکین، یہودی، منافقین وہ بار بار طعنے دے رہے تھے، ان کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ بھائی یہ کیوں خود ہی بتا رہے تھے کہ بہو سے نکاح جائز نہیں ہے، اب خود انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کیا، حضور سے کہتے تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا چلو جی اگر یہ جائز ہو گیا تھا ان کی دین میں تو یہ کیا ضروری تھا کہ خود ہی نکاح کرتے، ہم بول دیتے کہ ہاں جی آج کے بعد جائز ہے، خود نکاح کیوں کیا۔ یعنی اس قسم کے بڑے اعتراضات کرتے رہتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں اس معاملے میں، جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے لینا ہوتا ہے تو وہ لیتا ہے۔ تو اسی نبی سے نہیں لیا، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اس سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں، ان سے بھی اس قسم کے کام لیے۔ جب بھی کوئی بڑی رسم توڑنی ہوتی تھی تو نبیوں کے ذریعے ہی توڑتے تھے، اگر کسی اور کے ذریعے توڑی جاتی تو سب لوگ اس چیز پر متفق نہیں ہوتے۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں، لیکن جہاں بات پہنچتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ ان کا فرمان ہے تو وہاں سب سرنڈر کر جاتے ہیں، وہاں کسی کو کوئی ہی لوگ حجت کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ان کو جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب اس نقطے میں یہ بھی ہے جو کہا گیا پچھلے نبیوں کا دستور بھی یہ رہا ہے، پچھلے نبیوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، وہ ان سے بتایا جا رہا ہے تم یہ اعتراض کیوں کرتے ہو نبی پر کہ اس کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں ہیں، باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے ہے، یہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو، اس کی تو 100 بیویاں تھیں، اس پر یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو یہ نبی مانتے ہیں، اس کے تو 300 حرم تھے، اس پر یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو دیکھتے ہیں وہ صحائف، وہ زبور، ان کی بائبل میں وہ درج ہے، موجود ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی نکتہ چینی نہیں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکتہ چینی ہے کہ یہ جی 4 سے زیادہ بیویاں کیسے رکھتے انہوں نے، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیوں شادی کی، اس قسم کے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کا قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان کو معلوم نہیں۔ تم انسان کیا جان سکتے ہو کون کام کس سے لینا ہے اور کس وقت لینا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ،
الذین وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا الا اللہ وہ اللہ کے سوا کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے. یعنی اللہ کے رسولوں کا یہی طریقہ آج تک بھی رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات دنیائے انسانیت تک پہنچاتے ہیں اور بغیر کسی کمی بیشی کے، اور اس معاملے میں کسی لومۃ اللائم، کسی کے طعنوں سے، کسی کے تشنیع سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے. وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا پیغام منو ان پہنچا دیتے ہیں لوگوں تک. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے. گویا انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے پیغام منو ان نہیں پہنچائیں گے، کچھ اس میں تھوڑا سا رد و بدل کریں گے تو اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. وہ حساب لینے میں کوئی دیری نہیں کرتا، حساب لینے میں اسے کوئی غلطی نہیں ہوتی. لہذا اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں بلا کم و کاست یہ پہنچایا جانا چاہیے. توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جانا چاہیے اور بغیر کسی کمی بیشی کے. تیسری آیت جو آج ہم پڑھیں گے اور یہاں مکمل ہوں گے 5 رکوع. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اب یہ اسی سوال کا پھر جواب، یہ کیا کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہے. ما کان نہیں ہے محمد محمد ابا احد من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں. کہا زید کی تو بات ہی نہیں، زید کو تو چھوڑو، زید کے علاوہ بھی تم میں جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد. محمد کی تو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد جو تھی بھی کم سنی میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو کہا مرد جو تم میں ہے، بڑے جوان جو ہے، مرد جو ہے، ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد. لہذا یہ تمہارا اعتراض سرے سے انتہائی غلط ہے، بےہودہ اعتراض ہے. یہ زید اس کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹیاں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ محمد اگر ہیں تو کیا ہے، ولیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بہت ساری احادیث پاک بھی اس سے بھری ہیں، تو یہاں تو کلیئر ہے. آپ کے بعد جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، ان پر مار پڑی، اللہ کی لعنت ان پر پڑی. مسلمہ تھا، اسود انسی تھا، یا اس کے بعد آج ہم یہ دیکھتے ہیں غلام احمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کیا لیکن لعنت برسی ان پر، کسی کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے پیغام، دنیا انسانیت کے لیے پیغام کہ آپ آخری نبی ہیں، اور ان کے لیے بھی اس میں جواب ہے. جو اعتراض کرتے تھے ان کے لیے بھی جواب ہے کہ اگر یہ رسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں ختم کی جاتی تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. پھر کون کر سکتا تھا یہ رسم ختم؟ پھر کوئی شخص اٹھتا وہ ختم کرتا تو اس کی بات نہیں مانی جاتی نبی کے علاوہ. چونکہ یہ خاتم النبیین تھے، لہذا انہی کے ذریعے یہ رسم، یہ کبھی رسم بری رسم ختم کرنی تھی تو نبی کے ذریعے ہی کرنی تھی، اور اب خاتم النبیین ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ تبارک تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہر چیز کا، ہر شے کا علم رکھنے والے. یعنی ہر علم انہی کے پاس مکمل ہوتا ہے، وہی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. تم کیا اعتراض کرتے ہو اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، نبی کے ذریعے یہ کام کیوں کرایا، کسی اور کے ذریعے کیوں نہیں کرایا؟ تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. اس میں پورا جواب آ جاتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کہ تم اپنے منہ بند رکھو، جو کینچیوں کی طرح تمہاری زبانیں چلتی ہیں بند کر دو. تمہیں کیا معلوم ہے، تمہارے پاس علم ہے کیا، مگر تم نہیں جانتے ہو. جاننے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو
ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک نہ ہم قرآن پاک کی 1 2 یا 3 آیات روزانہ سمجھا کریں۔ ایک بار ان آیات کو آپ پھر سنیں۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔